کہ آج کا جو احتجاج تھا وہ عمران خان کی رہائی کی جو مومنٹم موومنٹ دوبارہ سے شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ بلڈ اپ تھا. ہم تو اس ملک میں ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو. جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ 8 فروری کو چھینا گیا تھا اس کو واپس کیا جائے, عدلیہ کو آزاد کیا جائے, جمہوریت کو بحال کیا جائے, اور جو اس وقت غیر اعلانیہ ماشاء اللہ نافذ پاکستان میں اس کو ختم کیا جائے. عمران خان کو رہا کیا جائے, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کیا جائے, بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے بشمول جتنے بھی ہمارے سیاسی قائدین ہیں, کارکن ہیں جو ملٹری کی قید میں, ان سب کو رہا کیا جائے. ہم اس ملک میں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس گولی ہے, آپ کے پاس ہتھیار ہے, ہمارے پاس امن کا جھنڈا ہے. عمران خان تحریک انصاف اس نے جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. سیاسی رویوں کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی جدوجہد پاکستان کے آئین کے تحت پرامن طریقے سے جاری رکھیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اس ملک میں آئین کو بالادست نہیں ہو جاتا, قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو جاتی اور عمران خان واپس رہا نہیں ہو جاتا. دیکھیں عدالتیں اس وقت جو ہے وہ دلالی کا کام کر رہی ہے. عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے سکتی, وہ خود قید میں ہے. جتنے بھی ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ان کو چمک اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں, اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں دھندلی ہو چکی ہیں. ہمیں ان عدالتوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے, ہمیں پاکستان کے آئین کے اوپر اعتماد ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عزیز دیکھیں, ہم نے ہمارے اوپر فائر کیے گئے, ہمیں اسٹریٹ فائر مارے گئے, سنائپرز کے ذریعے مارے گئے. 26 نومبر کو ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا. اس کے باوجود آج بھی ہم نے امن کا جھنڈا تھاما ہوا ہے. آج بھی ہم پاکستان کے آئین کی بات کرتے ہیں, آج بھی ہم پاکستان کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں. وفاقیت کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں. ہم صرف ایک ہماری ڈیمانڈ ہے, عمران خان کو رہا کریں, اس ملک میں آئین اور قانون کو جو ہے وہ بحال کریں, جمہوریت کو بحال کریں, عدلیہ کو آزاد کریں. اور یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو وہ واحد راستہ پاکستان کا آئین ہے. ہماری جدوجہد تو جاری ہے آپ کے سامنے. ہم تو کسی بھی وقت خاموش نہیں بیٹھے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں تو مارا گیا, ہمیں شہید کیا گیا. ہمارے بندوں کو آج بھی عمران خان جو ہے بے گناہ بے خطا اندر جو ہے وہ قید میں ہے, اس کے خاندان کے لوگ قید میں ہیں. وہ اگر چاہے 1 سیکنڈ لگے گا, 1 سیکنڈ عمران خان باہر ہوگا, لیکن اس کے لیے عمران خان کو سر جھکانا پڑے گا. وہ اس وقت اس ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ اس ملک کی آزادی کی اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جس پاکستانی عوام منطقی انجام تک پہنچا کے رہے گی. دیکھیں یہ ہٹ درمی ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ جمہوریت کو پامال کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے یہ لگائیں جتنا زور لگا سکتے ہیں. انہوں نے 77 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ اور اس فوج نے پاکستان کے عوام کے اوپر غیر قانونی طور سے اور غیر آئینی طور سے انہوں نے حکومت کی ہے. مزید ان کو ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے. یہ واپس ان کا راستہ بیرکوں میں ہے. آئین کے راستے کے مطابق ان کا واحد کردار جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ان کا متعین کردار ہے, اس تک ان کو محدود ہونا پڑے گا. میری بات سنیں, تحریک انصاف پارٹی ہے, سیاسی جماعت ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بات نہیں کر سکتا. جس کو جو چیز لگتی ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ خراب ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. یہ جمہوریت ہے, تحریک انصاف کے اندر امریت نہیں ہے, جمہوریت ہے. ہر کارکن, ہر لیڈر, ہر رہنما جو ہے وہ ہر معاملے کے اوپر بات کر سکتا ہے. شکریہ. MPA آسیہ صالح خٹک, ایکس MPA آسیہ صالح خٹک. آج کا جو احتجاج ہے یہ ہمارے جو ابھی خان صاحب نے کال دینی ہے اس کی پریپریشن چل رہی ہے تاکہ وہ ورکر کو موٹیویٹ کر سکے, اور احتجاج کی شروعات سمجھے کہ یہاں سے ہو گئی ہیں. آج یہ پہلی ریلی ہے جو ڈسٹرکٹ پشاور میں سٹارٹ ہوں گے اور یہ جو ہے ایکسٹینڈ ہو کے ہر ایک ڈسٹرکٹ اور ہر تحصیل لیول تک جائیں گے. اس سے ہم نے اپنے جو تنظیم ہے ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور انشاءاللہ جب خان صاحب کے کال آئے گی تو ہم یہ سب جو ہے مشترکہ خان صاحب کے کال پہ عمل کر کے احتجاج کے لیے باہر. دیکھیں ہم عدالتوں کے خلاف بالکل بھی نہیں ہے.
ہم عدالتوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے ججز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی ہمانگی اختیار کرتے ہیں اور ہم انہی کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کریں تاکہ عدلیہ اپنے انصاف پہ کام کر سکے. ہم ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے رہتے ہیں. جب بھی خان کا کوئی کیس ہوتا ہے ہم وہاں موجود ہوتے ہیں اس طرف اس لیے کہ عدالتوں کے ساتھ ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو تاکہ وہاں پر وہ اپنے آزادانہ انصاف دے. دیکھیں صاف بات یہ ہے کہ ہم عدالتوں سے بھی جو ہم عدالت کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اپنی آزادانہ رائے استعمال کریں. عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی سے بھی ڈرنے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہی عدالتیں ہمیں انصاف دیں گے اور یہ جو ہمارے عوام ہے یہ ان کو سپورٹ کریں گے. عوام جب تک ان کو تسلی کرائیں گے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے وہی آزادانہ رائے دے کر اپنا فیصلہ کرے گا اور انشاءاللہ انہی عدالتوں سے ہم انصاف. کے پی حکومت اپنے کام اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور یہ ایک غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے, رومرز پھیلائے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس چیز میں دیکھا خان صاحب نے حکومت اور پارٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. سی ایم وزیر اعلیٰ کو انتظامی امور پہ توجہ دینے کے لیے گورننس پہ توجہ دینے کے لیے کہا ہے اور یہ جو سارے پروٹیسٹ ہے ارینج کر رہے ہیں یہ پارٹی کے ورکر اور پارٹی کی لیڈرشپ کر رہی ہے. یہ اگر آپ دیکھیں کبھی جنید اکبر اس کو لیڈ کر رہے ہوتے, کبھی عمر ایوب لیڈ کر رہے ہوتے, آج جو ہے احمد خان نیازی لیڈ کر رہے ہیں, خورشید عالم لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پارٹی کی تنظیمی امور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تنظیم اس کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہے تو آپ ہی وجہ بتا دیں. علم خان ایم پی اے پی کے 85 نوشیرہ 1. آج کے احتجاج کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ احتجاج تو ہم روز احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کے ورکر تیار ہوتے ہیں. ہم کپتان کے کھلاڑی انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آج بھی لوگ نکلے ہیں اور جب ہم اسلام آباد جائیں گے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم تب واپس آئیں گے جب عمران خان کو رہا کریں گے. احتجاج سے رہائی ممکن ہے کیونکہ یہ سارے کیس جو ہے یہ جھوٹے کیسز ہے, یہ فیک حکومت ہے اور یہ جعلی مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ جعلی مینڈیٹ والے انشاءاللہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے اور ہم عمران خان کو رہا کریں گے انشاءاللہ اور وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور اس کے وزیر اعظمی میں پاکستان دنیا کا نمبر 1 کے پی میں حکومت زبردست طریقے سے چل رہی ہے. جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی وہ کروڑ روپے لوگوں پہ لگاتے ہیں تو 5 کروڑ اشتہارات پہ لگا. ہم اشتہارات پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے, ہم عملی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں. لوگوں کو رمضان پیکج دیا ہے 10,000 روپے, ہر گھرانے میں 2 بندوں کو 10,000 روپے ملے ہیں. ابھی لوگوں کے گھروں میں شیشے نصب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو جیز فنڈ 2 لاکھ تک دیا ہے اور اسی طرح ڈیولپمنٹل کا بہت زور و شور سے جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے اس نے بجٹ بہت زیادہ رکھا ہے. عمران خان کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ علی امین پورا توجہ دے رہے ہیں تعلیم پہ, سڑکوں پہ, اسپتالوں پہ. تو انشاءاللہ کے پی کے مثالی صوبہ بنے گا. بجٹ کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کے پی کے کا بجٹ یا وفاقی؟ ہاں بالکل, یہ وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہو تو سارے فیک اس نے اعداد و شمار پیش کیے اور اس نے تو یہ ظلم کیا بجلی دینا تو دور کی بات ہے, اس نے تو شیشوں پر بھی اس نے ٹیکس لگایا تو لوگوں نے عوام نے اس کے بجٹ کو مسترد کیا ہے اور وہ اچھا بجٹ نہیں ہو. تو آئی ایم ایف کا ایک بندہ پیش کرتا تو روز تیار, ہم تو 11 تاریخ پر بھی ہائی کورٹ کے سامنے تھے. ہم تو ڈرنے کے لیے اور احتجاج کے لیے ہر وقت تیار ہے, بس صرف عمران خان کے ایک اشارے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس دفعہ ہم مکمل بیٹھیں گے اور یہ جو جعلی حکومت ہے اس کو ایک دکہ چاہیے, بس یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے اس کا. انشاءاللہ فوج اور حکومت تو اچھی بات ہے کہ ایک پیج پہ, لیکن حکومتیں تو چلتی ہے عوام کو سہولت دینے سے. اگر عوام کو سہولت نہ ملے, عوام ناراض ہے تو پھر حکومت نہیں چل سکتی. اس نے تو عوام کا جینا حرام کیا, بجلی تو ہے نہیں اور پھر غریب لوگ سولر لگا رہے تھے, سولر پر اس نے 18-20% ٹیکس لگایا. 5,000 شیشوں میں شیشے مہنگی ہوئی ہے تو اس سے بہت لوگوں کو تکلیف ہوا ہے. اور یہ روزمرہ ضرورت اشیاء آپ چینی کو دے کے, گھی کو دے کے, پیٹرول کو دے کے, اب کون سی چیز ہے جو اس نے سستی کی؟ اس نے تو سارا کچھ مہنگا کر دیا خود. یہ مزید
یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن اللہ خیر گاہ میں اللہ پہ پورا اعتماد ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ ایک ایسی آواز آئے گی حق کی جو باطل کو مٹا دے گا اور حق سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ مہربانی۔ میرا نام وقاص خان اورکزئی ہے۔ آئی ایم پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف سنس 2009-10، اور آج کا جو احتجاج ہے یہ صرف سٹارٹ ہے عمران خان ریلیز کے لیے، کہ ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ قید میں ہیں اور ان کو ہم اب نکالنا ہے، تو اس کی ایک مومنٹم جو بلڈ ہوگا وہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ہم لوگ دوبارہ ایک ڈیٹ فائنل دیں گے جس پہ سارا پاکستان انشاءاللہ نکلے گا۔ ہمیں پاکستان کی عدالتوں سے کیا کہ ہمیں پاکستان کے پورے نظام سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، عمران خان کے لیے نہیں، کسی بھی ایک عام انسان کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو جب انصاف آپ کو نہیں ملے گا تو وہ ظاہری بات ہے انصاف روڈوں پہ ہوگا، اور ہم روڈوں پہ خان کو نکالیں گے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈرا کے ماریں گے، اور ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم لڑ کے مریں گے، لیکن خان کو ہم نکالیں گے۔ پہلے 3 دفعہ ہمارے جو ہم گئے ہیں اسلام آباد کی طرف پرامن مارچ لے کے، اس میں بھی ان لوگوں نے کامیاب مارچ کو بڑے ٹیکنیکلی خراب کیے۔ اس دفعہ ہم ان کو خراب نہیں ہونے دیں گے اپنے مارچ کو، اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم خان کو لے کے واپس آئیں۔ آپ نے پھر عدالتوں کی بات کی، میں آپ کو آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں یہ وقت بھی، کہ خان کو کبھی بھی عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خان جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے انٹرنیشنل ہے چاہے پاکستانی ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، اور نہ وہ جھکائے گا۔ تو عدالتوں سے ریلیف لینا وہ ایک بے وقوفی ہے، کیونکہ ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ انصاف ہم خان کی انشاءاللہ روڈ پہ ہی لیں گے، اور روڈ پہ خان کو لے کر آئیں گے، خان کے لیے بھی اور سارے پاکستان کے بچوں کے لیے انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش میں کیا حسینہ واجد کو عوام نے نہیں ہٹایا؟ کیا ترکی کو عوام نے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں چھڑایا؟ بے شک عوام سب سے طاقتور ہے، اوپر اللہ نیچے اس کی عوام ہے، تو اسی طرح ہوگا۔ دوسرا اچھا، انقلاب کا دیکھو، میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، انقلاب کبھی بھی نفس کا، وقت کا، موسم کا غلام نہیں ہوتا، وہ برسٹ ہو جاتا ہے۔ ایک حالات جب اتنے آپ انسانوں پہ ٹائٹ کر دو، وہاں پر برسٹ ہوتا ہے، اس برسٹ کے بعد انقلاب نکلاتا ہے۔ اور ابھی آپ میڈیا والوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو بجلی کی لوگوں اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اور بڑے مسائل ہیں، انصاف نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ میرے خیال سے ٹائم بڑا قریب ہے۔ اسپیسیفک ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن وہ ٹائم بڑا قریب ہے کہ جس ٹائم پہ یہ برسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ جب مفاد آپ کا کمبائن ہو جائے، مفاد نیگیٹو بھی ہوتا ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے، تو آپ سب پھر ایک ہی پیج پہ ہوتے ہو۔ جب 4 علاقوں کے مختلف ڈکیت ایک ساتھ ہو جائیں نا، اور انہیں ایک بڑا ڈکیتی ڈالنی ہو، تو پھر وہ بڑے آپس میں اتفاق میں رہتے ہیں۔ جب ان کا وہ جو پوائنٹ آف اتفاق ہے وہ ختم ہوگا، یہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ لوگ کھڑے ہیں ایک دوسرے کی چوری کو بچانے کے لیے۔ دیکھیں، پارٹی ہے پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور علی امین خان گنڈا پور جو ہیں، ظاہری بات ہے وہ سی ایم ہے، اس کے اپنے اتنے آفیشیل ڈیوٹیز جو اس نے لوگوں کے لیے کرنی ہے، تو شاید اس مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا۔ اور جنید اکبر خان، ظاہری بات ہے جو روڈوں کی ہماری حالت رش کی وجہ سے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ہمارا ورکر ہے، ہم خان کے کھلاڑی ہیں، تو ہمیں یہ بات محسوس بہت ہوتی ہے کہ اگر خان کا کوئی بندہ اس طرح تحریک میں نہ شمولیت کرے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر لوگ پھر خفا ہوتے ہیں۔